ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں آپ, کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے. آپ کی نیچر چینج نہیں ہوئے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا, ملتان خانے وال اور یہ سندھ کی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے, ہماری مرغی ہے. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے, اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی, تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں, بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا. وہ میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا, بدنظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہیں بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نہ کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو.
دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ کیا ہوتا ہے, ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے, تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب, اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے, تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا, کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہیں, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے, وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہونے دو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا میں. یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتے ہیں میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کمبخت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ہو ان دیواروں کی وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو. اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل, حالانکہ قدرت بتا رہی ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہیں؟ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے.
सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार हैं। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती नहीं। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस। ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट, आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना हफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में। उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घर नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है। तो मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर थर थर, ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते हुए यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना, यार बेगैरती तो है लेकिन फायदे कितने हैं, कबूल। तो मुझे लगा कि यार मैं अगर गैरत और हमीयत दिखाऊं तो मैं तो भूखा, फिर रात को जाके खाना मिलेगा। मैंने कहा खाना खाऊंगा। खैर वो चाय, वो असल में वो बाद में पता चला वो खाना ही खिलाना था इन्होंने, वो लेबल उस पे चाय पानी का लगाया हुआ था। जैसे हमारे पुलिस वाले कहते हैं ना चाय पानी के पैसे, तो उसका मतलब 5 रुपए नहीं होता, मतलब 5 रुपए नहीं होता कि आप चाय पकड़ा दें उसको। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो शहवत का रिश्ता है ना, ख्वाहिशात का रिश्ता, ये तो हमारा रोटी के साथ भी है। जब मैं आया, इन्होंने खाना रखा तो मुझे बहुत सख्त भूख लग रही थी। जब पेट भर गया तो मुझे अब रोटी अच्छी लगेगी कि नहीं जी रोटी बड़ी, मैं रोटी के फजाइल, नहीं भाई हटाओ यार रोटी यहां से, हटाओ भाई। यही गर्लफ्रेंड है भाई, ये क्या है? जब तक जवान है, खूबसूरत है, आपकी ख्वाहिशात पूरी कर रही है, आप भी हैंडसम है, तो ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है। जहां एक दूसरे की चाहत खत्म, चलो मार्केट से शॉर्ट। बीवी को नहीं छोड़ सकता आदमी, दुनिया छोड़ सकता है, बीवी छोड़ना आसान। गैरतमंद आदमियों की बात कर रहा हूं, बेगैरतों की मार्केट में कमी नहीं है। वो तो फिर वो आखिरी वक्त तक आपके साथ रहती है, आप आखिरी वक्त तक उसके साथ रहते हो, मिल के औलादों को पालते हो। ये एक मुबारक रिश्ता है। ये इस रिश्ते, ये हमें, ये जो रिश्ता है इसकी वैल्यूज हमारे दिल में किसने डाली है? इस्लाम ने। तो सबसे पहले इस्लाम जो हमें बताता है कि जो रिश्ता तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है खालिक और मखलूक, बनाने वाले के मुकाबले में कोई भी नहीं है। हमें जो रिश्ते दिए माँ बाप के, बीवी बच्चों के, दोस्तों के और मुख्तलिफ, वो सब देने वाला कौन है? अल्लाह है।
اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں, تو کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا, کسی نے بتوں کو بنا لیا, کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی, کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی, کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے, جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی, اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو گاڈ بولو چاہیے, تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, اس سے دعائیں مانگ سکے, اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے, یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے, کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے, خدا کا انکار کر دیتے, اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ, سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے, سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی, کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے, اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے, اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. او بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, یہ سائنس کہتی ہے, مولوی صاحب نہیں کہہ رہے, سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے, کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل, کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج, رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار, یہ تو بات میں محتاج ہے, ہر کام میں یہ محتاج ہے, تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا, یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو, ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے, پھر وہ ہوئے ہیں, تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو, کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے, یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا, بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے, آپ کہہ رہے ہو ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے, میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی, وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی, اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا, یار وہ کسی چرسی نے چرایا. وہ بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے, ہم کہہ رہے ہیں جو 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے, تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں, بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی, تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہے ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہوتی ہے, لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, آمدن. ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ, اس لیے میں سنا رہا ہوں. ملحد بھی یہی کام کرتا ہے. وہ رشتہ میں نہیں بھیجا تھا ان کو, وہ لڑکی والوں نے کہا کوئی بندہ ہو تو بتاؤ, تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں, چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے, باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے.
تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا خاندان کے ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے, لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. یہ صرف ایک شو مارنے کے لیے کہ ہم فیملی اور خاندانی روایت, اصل دیکھنا چاہتے ہیں کماتا کتنا ہے. اصل تو یہ سوال ہے نا. اب جب اصل سوال پہ آئے, اچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں. انہوں نے کہا شاید ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہاں سے اب کنٹینر جاتے ہوں گے اس کے یہاں سے وہاں. تو بیٹا کما کتنا لیتے ہو؟ اللہ کہہ دیا بہت کچھ ہے. اس سے پہلے ہر بات کا صحیح نام کیا ہے. فار ایگزامپل جمشید نام نہیں تھا, لیکن فار ایگزامپل جمشید, رہتے کہاں ہو؟ فلاں حیدری میں رہتا ہوں. گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر یہ. اما ابا کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں. بھائی بہن کتنے؟ ایک سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب. جب اوریجنل سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل مقصد تھا, کماتے کتنا ہو؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ابے تو بہت کچھ ہے, کتنی ارننگ ہے؟ الحمدللہ اچھا گزارا چل. یہ سٹائل یہ بھی آپ لوگ بھی سیکھ لو. اللہ کا دیا. اچھا چلو تم بتا دو کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ٹرانسپورٹیشن سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو ان لوگ لڑکی والے نے مجھے, پرانی بات ہے میں رشتے وشتے نہیں کراتا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. میں نے کہا بتا بھائی تو بیٹھتا کہاں ہے؟ میں گیا ٹرک اسٹینڈ میں. اب پرانی بات ہو گئی, اس کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی ہے. یہ واقعہ کم سے کم بھی میرا خیال ہے 25-26 سال پرانا ہے. اب تو ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی چھوٹ گیا ہوگا اس سے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے. میں گیا تو بیچارہ مزدور تھا, اچھی کوئی حرج نہیں ہے مزدور ہونے میں. وہ ڈبے لوڈ کرتا تھا ٹرالر کے, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو, گھما کیوں رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں لڑکی کیسے ملے گی اس کو. بات یہی ہے. تو بھائی پھر ایسے کی بیٹی سے کرو وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہو. اپنے سے اوپر پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو یار تم؟ یہ تو غلط ہے نا. جتنے ہو اوقات اس حساب سے کر لو شادی. خیر, تو ملحد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں, ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, گھماتے ہیں. ایکچولی یہ سیل بنا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یوں ہوا تھا, پانی کے اندر مچھلیاں تھیں, پھر باہر آتے آتے ایوالو ہو کے ٹانگیں لگ گئی ان کے, چلنا شروع ہو گئی. جمشید اور ستار بھائی وجود میں آ گئے. پھینکی ہے, خدا کی قسم بہت لمبی پھینکی ہے یہ. جمشید ایسے نہیں بنا, یہ ایسے ہی بناتے ہیں. پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پانی میں ایک سیل پیدا کیسے پیدا ہو گیا یہ جواب پی جائیں گے. ایک سیل جو پہلی یونٹ ہے نا حیات کی, اتنا پیچیدہ ہے, ماہرین کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی لا آف چانس ہے نا, بائی چانس ہو جانا, کھربوں سال میں بھی بائی چانس ایسی چیز نہیں بن سکتی. اور ایسی چیز بن گئی جس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, ایسے سافٹ ویئر جنہوں نے کروڑوں کھربوں سال کے بعد جا کے جمشید بننا تھا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ وہ پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پھر مچھلی بنی, پھر مچھلی نے باہر آئی. وہ دھرو راٹھی کا ہے نا, دیکھ لیں آپ, وہ یہی کہہ رہا تھا. مچھلی جو ہے باہر آنا شروع ہوئی, تو وہ باہر آتی وہ ایک دم آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہوئی, پھر زمین پہ رنگنا. اب بھائی نہیں ہو سکتا, کہتے کروڑوں سال میں ہوا ہے. او بھائی کروڑوں میں نہیں ہو سکتا, چلو اربوں سال میں ہوا ہے. ابے بھائی اربوں میں, کھربوں میں, سالوں کی کمی ان کے پاس نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے, ایک ان کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. میرے سالوں سے بہت الگ ہے. تو کھربوں, بھائی کھربوں میں بھی نہیں ہو سکتا یار ایسے. چلو مان لیا ایسے ہوا ہے, پہلی یونٹ, پہلی اکائی, یہ کیسے وجود میں آئی بھائی؟ اور اس سے اتنی چیزیں بن گئی یار. اور کمال کی بات, ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جب ہر چیز ایوالو ہو کے اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے. یہ تو الگ سے اتفاق ہو گیا. یعنی ہر جانور کو جس حساب سے ہونا چاہیے تھا, بالکل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ابھی راستے میں سفر کر رہا ہو. سب شیر اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے, شیر بن چکا ہے. کیونکہ جنگل میں جس حساب سے شیر کو ہونا چاہیے وہ بالکل ایگزیکٹ اسی حساب سے. شہد کی مکھی کو جیسا ہونا چاہیے بالکل ایگزیکٹ ویسی ہی ہے. تو کوئی تو ایسا جانور ہونا جو ابھی میں تو اس سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, اگر ہم ایوالو ہوئے ہیں تو بندر اور انسان کے درمیان کے جو اسٹیشن تھے وہ کہاں گئے؟ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے بندروں میں, وہ ایوالو ہوتے ہوتے بھی راستے میں ہو. یعنی ابھی پورے جمشید بنے نہ ہو, آدھے بندر ہو آدھے کیا ہو, اور کچھ ایسے ہو جو 75% بندر ہو 25% انسان ہو, کچھ ایسے جو 25% انسان ہو 25% بندر ہو 75% انسان ہو. ایسے لاکھوں ہونے چاہیے. دھڑام سے بندر ایک دم سے کیا صبح اٹھ کے انسان بن گیا کیا؟
تو میرے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. خدا کا انکار کرنا جرم ہے بہت بڑا. قرآن کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جو خدا کے منکر ہیں. دیکھو اسلام کبھی سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن سائنس سے ثابت تو ہو نا, وہ یہ ثابت تھوڑی ہے تو ہوائی فائرنگ ہے یہ. میں بھی کہتے شاید ایسے ہوا ہو, شاید کسی کے, ہر ایتھیس جو ارتقاء نظریہ ارتقاء ہے نا اس کو الگ اسٹائل میں بیان کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے. جب دعوے میں ہی کوئی ٹک نہیں رہا ہے تو اس کے دعوے کو تھوڑی سنا جاتا ہے. آپ نے عدالت میں کیس کیا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, گواہ پیش کیا آپ نے, تو گواہ آ کے کہہ رہے نہیں 50,000 چرائے ہیں, دوسرا گواہ کہہ رہے 75 چرائے ہیں, تیسرا کہہ رہے ہفتے کو چرائے ہیں, چوتھا کہہ رہے اتوار کو چرائے ہیں, پانچواں گواہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ غلطی سے چرائے ہیں, وہ کہہ رہے جان کے چرائے ہیں. عدالت کہے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. 200 سال سے یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا کہ ہم بندر سے انسان بنے, سائنس اس پہ 200 سال سے تحقیق کر رہی ہے, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا. 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. 200 سال تک بھی ثابت نہیں ہوا نا, اس کا مطلب نہیں ہوگا ثابت, قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا ہوائی. تو خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا. میرا مقصد آج اس ٹاپک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بیان کرنا ہے, لیکن میری بیان میں نا تمہید بعض دفعہ لمبی ہو جاتی ہے, تمہید لمبی ہو, میں بیان کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. دیکھو تو اسلام نے سب سے پہلے ہمیں بتایا تمہارا سب سے مضبوط رشتہ کس سے ہونا چاہیے, اللہ. یہ اسلام کا بھی, قرآن کا بھی, اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر احسان. آج سائنس کی اس ترقی کے دور میں بھی اگر ہم 1400 سال پہلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو فالو نہ کریں, خدا کی قسم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم صحیح خدا کو تلاش نہیں کر سکتے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو فالو کس کو کرنا پڑے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے ہمیں بتایا ایک خدا ہے, سمجھ رہے ہو, ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا, ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک خدا ہے, اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا. ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یا آج کل کے پروفیسروں کی مدد سے یہ خود سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی کیا کر رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا, اپنی اپنی الگ اخپل طریقے سے عبادتیں نکالی ہوئی ہوتی. پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, ہر آدمی نے اپنا عبادت کا ایک اسٹائل نکالا ہوا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. آپ دیکھ لو مختلف مذہبوں میں کچھ ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتے کہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, اور کچھ کیا کرتے ہیں, کوئی الگ الگ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں تفصیل میں جاتا, کسی مذہب کے وہ مقصد نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ خدا کس سے خوش ہوگا, عبادت کرنی ہے تو عبادت کے اس نے طریقے بتا دیے. نمبر 1, 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. ایسا خوبصورت سلیکٹڈ طریقہ, یہ انسان کی سلیکشن, انسانوں کی سلیکشن ہے نا, دیکھ لو جو انسانوں, جو اسلام کے متبادل جو عبادات کے طریقے ہیں وہ کس کی سلیکشن ہے, وہ انسانوں کی. یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. اس نے بتایا 5 ٹائم وضو کرنا ہے, طہارت وثیابک فطہر, جسم کو پاک رکھنا, کپڑوں کو پاک رکھنا, ناک کو صاف کرنا. 15 دفعہ ہم ناک صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم دانت صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں, غسل. اور یہ اس زمانے میں تعلیم دی جا رہی ہے جب پانی دنیا کی مہنگی ترین چیز تھا عربوں کے لیے. اب بھی پیٹرول بعض علاقوں میں سستا ہے, وہاں حکم دیا جا رہا ہے 5 ٹائم وضو کرنا ہے. اگر یہ انسان کی سلیکشن ہوتی, بھائی عرب میں پانی نہیں تھا, بہت مشکل پانی کا حصول, یہ کہہ دیا جاتا کبھی کبھار منہ بھی دھو لینا چاہیے. کیا خیال ہے, 5 ٹائم. پھر غسل کے حکام, تو اللہ سے ریلیشن بنایا, اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے. ایک تو وہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟ آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر
قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید پہ کوئی زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہ یہ بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے